حضرات سامعین، اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں ایک ایسی شخصیت کو جو گوناگوں اوصاف و محاسن کی مرقع ہے، جو بے باک خطیب اور بزرگوں کے فیضان سے بہرور ہے۔ ان کے بیان میں اخلاص اور قوم کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا رہتا ہے، اور وائز ایسا کہ ان کا بیان عوام و خواص سب کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے، جو بیک وقت دو اداروں کے ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین مدرس ہیں۔ آپ اور آپ کے اہل خانہ کا حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے خانوادے سے گہرا ربط و ضبط ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے موجودہ مفتی محمود حسن بلند شہری دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں، جن سے میری مراد خطیب با کمال حضرت اقدس حضرت مولانا آصف محمود صاحب قاسمی دامت فیوزہم، امام و خطیب مسجد علی، ڈائریکٹر جامعہ فلاح ربانی والفلاح اکیڈمی دہلی کی حضرت والا تشریف لائے اور سامعین کو اپنے نصیحت غالیہ سے معزوز فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ: آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول ہے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو، شجر نے لہلہا کر اور ہوا نے چوم کر مجھ کو، شجر نے لہلہا کر اور ہوا نے چوم کر مجھ کو، تیری آمد کے افسانے سنائے جھوم کر مجھ کو۔ حضرت مفتی صاحب مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ وقال تعالی: الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مقتدر واجب التکریم حضرات اکابر علماء کرام، بزرگان محترم، پس پردہ تشریف فرما محترم مائیں بہنیں بچیاں، ابھی صدر المدرسین دامت برکاتہم العالیہ جس شخصیت کی عدم موجودگی کا احساس آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے، دراصل مجھ گنہگار کی حاضری حضرت والا دامت برکاتہم کے دیدار اور ان سے ملاقات کی وجہ سے زیادہ تر ہو سکی۔ ابتداءً بات طے ہو گئی تھی، ٹکٹ بن گیا تھا، پھر وہ کینسل ہوا، پھر ہمارے اپنے کچھ اعذار کی بنیاد پر ہم نے معذرت کی، اور پھر یہ آپ کا ایک طالب علم ہے، اس نے جا کر کے حضرت والا دامت برکاتہم سے بات کرائی، اور وہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کی گفتگو تھی، بہت طویل گفتگو فرمائی، بڑی شفقتوں اور محبتوں سے فون پر نوازا۔ بالآخر یہ کہ میں مجبور ہوا اس بات پر
کہ آپ جیسا فرما دیں، میرا عذر بھی آپ کے سامنے ہے اور ان بچوں کی خواہش بھی آپ کے سامنے ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تجھے آنا ہے۔ ہم حاضر ہوئے تو پیشگی یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت والا کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہو گئی ہے، ناساز ہو گئی ہے، تو رنج ہوا، لیکن یہ کہ ان کی زیارت، ان کے دیدار سے مشرف ہوئے، ملاقات ہوئی۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت عطا کرے، آپ کے درمیان ان کی شخصیت کو گویا پھر سے بحال کرے۔ ان کا وجود اپنے آپ میں آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ کو پہلے سے ہے، اور مزید یہ کہ ابھی حضرت والا نے ارشاد فرمایا تو اس سے آپ لگا سکتے ہیں۔ میں حضرت کے قدموں کی خاک کا سہارا لے کر ایک طالب علم کی حیثیت سے چند ایک معروضات اصلاح معاشرہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا کرے۔ بزرگان محترم، واقعہ یوں ہے کہ زمانہ بہت خراب ہے، امانت و دیانت کا نام نہیں، سنجیدگی اور شرافت جیسے دم توڑ چکی ہو، بھلائی جس کی تلاش میں سارا زمانہ سرگرداں ہے اور اس کو ایک کھوئی ہوئی شے کی طرح ڈھونڈ رہا ہے۔ بڑوں کا ادب کسے کہتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کیسے ہوتی ہے، خواتین کو عزت و رسپیکٹ کیسے دیا جاتا ہے، اور معاشرے میں بھلائی، خیر و صلاح و فلاح یہ سب جیسے معدوم ہو گئیں، اب دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اب زمانہ انحطاط، زوال اور نہیں معلوم کس نوع کی پسماندگی کا شکار ہے۔ یہ سب وہ جملے ہیں جو میں اور آپ یا روزانہ بولتے ہیں یا روزانہ سنتے ہیں۔ جو حضرات بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ان تمام پہلوؤں پر ان الفاظ و استعارات کا سہارا لے کر وہ کلام کرتے ہیں، اور جو افراد بول نہیں سکتے وہ سنتے ہیں۔ اور معاشرے میں جتنے افراد پائے جاتے ہیں، جیسے حضرت شیخ نے ابھی کہا، علماء کا معاشرہ ہے، مردوں کا معاشرہ ہے، بچوں کا معاشرہ ہے، عورتوں کا جو جس معاشرے سے آتا ہے، سماج کے جس طبقے سے جس کو داخلہ ملتا ہے، وہ اپنی سی کوشش میں تبصرہ کیے بغیر نہیں رہتا، اور وہ یہ دکھڑا، یہ رونا، یہ بے چینی اور بے کلی اپنی گفتگو کے اظہار میں لاتا ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں ہوتا، جب آپ مزید آگے بڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ جو جس پیشے سے آتا ہے، جو جس فیلڈ سے آتا ہے، جو خدمت کے جس پہلو سے آتا ہے، جس کا تعارف، جس کا انٹروڈکشن، جس کو جو عنوان مل گیا ہے، وہ اپنی اس عنوان کی روشنی میں معاشرے کی سمت کو، اس کی ڈور کو اور اس کے اگلے لاہے عمل کو طے کرتا ہے۔ مثلا ہم علماء اور طلبہ کی صف کو لے لیجئے، آپ عوام سے کیا مخاطب ہوں، اپنا حال بتا دیتے ہیں۔ ہم سے آپ پوچھئے، بحیثیت طالب علم ہم سے پوچھئے کہ معاشرے کی خرابی کی وجہ کیا ہے، تو مجھ جیسا ایک طالب علم کہے گا کہ اصل میں عوام میں وہ بھلائی، وہ خیر و خوبی اور صلاح و فلاح کی وہ شقیں نہیں پائی جاتی جو عوام کے افراد میں ہونی چاہیے،
اور بڑی بے باکی اور جرت سے میں یہ کہوں گا کہ عوام کے افراد اپنے اندر سنجیدگی اور بیداری لائیں، وہ خدا کے قرآن و سنت کو، رسول کی شریعت کو اپنائیں، تب جا کے کہیں بھلا ہوگا۔ خواص کے مجمع سے آنے والا ایک طالب علم شکوہ کر رہا ہے، مزید آگے بڑھیں تو آپ کی عدالت پہ دستک دیں، آپ سے پوچھیں، آپ سے کہیں کہ اس سب فساد کی وجہ، اور یہ دستک آپ دیں اہل علم کی عدالت پر، ان کی چوکھٹ پر، ان کے دروازے پر، تو وہ کہیں گے کہ صاحب، یعنی آپ سے کہیں، عوام سے کہ جی آپ بتائیں، تو عوام کہے گی جی یہ علماء ذرا سنور جائیں، یہ سنبھل جائیں، یہ سدھر جائیں، اور ان کے احوال زندگی بہتر ہو جائیں تو معاشرہ سنور جائے۔ گویا عوام علماء کو اور علماء عوام کو۔ اب اور ذرا سماج میں نیچے اترتے ہیں اور اپنی گھر کی دہلیز پر دستک دے کر گھر سے پوچھتے ہیں، گھر کے افراد سے پوچھتے ہیں۔ دنیا جہان میں پائے جانے والے جتنے باپ، جن کو باپ ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کو باپ بنا دیا گیا، صاحب اولاد ہیں، ان سے آپ پوچھئے اس سماج کی خرابی کے اسباب کیا ہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ یہ معاشرہ اتنا بے راہ رو ہو گیا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اولادیں ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتی، اولادیں ماں باپ کو نہیں سمجھتی، اولادیں ماں باپ کا احترام نہیں کرتی، بوڑھے ماں باپ سسکیاں لے رہے ہیں، اولادیں نہیں سمجھ رہی ہیں۔ گویا آپ یوں کہیں کہ ماں باپ کا شکوہ اولاد سے، اولاد کا شکوہ ماں باپ سے۔ نوجوان بچوں سے پوچھو تم کیا کہتے ہو، وہ آگے سے جواب میں کہیں گے ابا سدھر جائیں تو زمانہ سدھر جائے۔ حضرت مولانا، آپ کو میرے بوڑھے باپ کی بد زبانی کا اندازہ نہیں ہے، میرا باپ کتنی خراب زبان استعمال کرتا ہے اس کا شاید آپ کو علم نہیں۔ بیٹیوں سے پوچھو تو وہ ماؤں کا شکوہ کرتی ہیں، ماؤں سے پوچھو تو وہ جوان بیٹیوں کا شکوہ کرتی ہیں، اور ساس بہو کا تو کہنا ہی کچھ نہیں، وہ تو صبح قیامت تک ایک دوسرے کی شاکی رہیں گی۔ سماج کا ایک ایسا بیمار طبقہ جس کو شفا شاید ملے، ساس اور بہو کا طبقہ۔ غرض یہ کہ عوام خواص سے اور خواص عوام سے، علماء عوام سے اور عوام علماء سے، پڑھے لکھے ان پڑھوں کا رونا رو رہے ہیں اور ان پڑھے لکھوں کا رونا رو رہے ہیں۔ عوام لیڈرشپ کی شکایت کر رہی ہے اور لیڈرشپ عوام کی شکایت کر رہا ہے، اور مزید آگے بڑھے تو سماج کا امیر طبقہ غریب کو کوس رہا ہے، اور سماج کا غریب طبقہ امیر کو اور امیر غریب کو ایک دوسرے کو کوسنے پر لگا ہوا ہے۔ اور شہر کے لوگ الزام دیتے ہیں دیہات والوں کو، گاؤں والوں کو، اور گاؤں والے الزام دیتے ہیں شہر والوں کو۔ غرض یہ کہ معاشرے میں پائے جانے والے تمام تر افراد کا نقطہ نظر اپنی ذات کو چھوڑ کر، ان کا اپنا ہدف و نشانہ اگر ہے کسی کی ذات، تو وہ افراد ہیں جو ان کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے پائے جاتے ہیں۔ میں بحیثیت متکلم آپ سے مخاطب ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، آپ میرے سامعین ہیں، تو گویا میرا محور، میرا نقطہ نظر آپ ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ خرابی آپ میں ہے، فساد آپ میں ہے، بگاڑ آپ میں ہے، سماج میں بے راہ رو لوگ آپ ہیں۔ میں نے اپنی ذات کو پورے طور پر قطع نظر کرتے ہوئے آپ سے کلام کرنا ہے اور آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ میرا ہرگز ارادہ گویا اپنے سے مخاطب ہونے کا نہیں۔ یہ معاشرے کی وہ تصویر ہے جو بہت صاف ہے، بہت اجلی ہے، واضح ہے، اسے آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
پڑھے لکھوں میں یہی تصویر ہے، ان پڑھوں میں یہی تصویر ہے، عوام و خواص کے افراد میں یہی تصویر ہے، حکام میں، رعایا میں، لیڈرشپ میں، امیر میں، غریب میں، حاکم میں، محکوم میں، تمام تر طبقات میں یہی ایک تصویر ہے جو کسی صورت دھندلا ہونے اور کسی صورت مٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہ ہے جو اس گنہگار نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کی خدمت میں رکھی ہے جو اصلاً معاشرے کے ناسور کا علاج ہے۔ دور حاضر میں حضرات اکابرین دیوبند کے عظیم ترجمان شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس نوع کے جملے جو تبصرے پر مبنی ہیں دنیا کا ہر فرد کر رہا ہے، بالخصوص مسلم کمیونٹی کے افراد جب بیٹھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، وہ ان تبصرے اس نوع کے تبصرے سے گریز کیے ہوئے آگے نہیں بڑھتے ہیں، وہ اس تبصرے کو لازمی سمجھتے ہیں، اور جب وہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں اور کسی کو مخاطب کر کے نشان زد کر کے وہ کلام کر رہے ہوتے ہیں، تب وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی ذات میں معائب کتنے ہیں اور محاسن کتنے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا کی ہر قوم اپنے معاشرے کی اصلاح کی ممکنہ کوشش کرتی ہے، اسی کوشش کا ایک حصہ بحیثیت مسلم یہاں میرا اور آپ کا جمع ہونا بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں میں بدرجہ اتم آپ کو ملے گا، اس لیے کہ ان کی جھولی میں اسلام ہے، ان کی جھولی میں قرآن ہے، وہ ایک ایسے آفاقی دین و نظام کے مالک ہیں جو کل کائنات کے لیے ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے نبی ہیں، وہ ایک ایسے آفاقی نظام کے مالک ہیں جو ساری دنیا کو محیط ہے، ساری دنیا پر اس کی آفاقیت واضح ہے، دنیا کے ہر فرد بشر کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے۔ قرآن مجید نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے، مذہب ہے، تہذیب ہے، دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، سلیقہ ہے، شعور ہے، وہ مذہب اسلام میں ہے، اور اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ نے جس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی صلاح و فلاح کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے، وہ اسلام ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کی تعلیمات کے سوا، مذہب اسلام کے سوا مخاطب اول ہے دنیا جہان کے کفار، دنیا جہان کے اہل شرک، وہ حضرات جن کی جھولی میں اسلام نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، جن کے گھر آنگن میں اسلام کا شجر نہیں پھلتا اور پھولتا ہے، وہ مخاطب ہے۔ اسلام نہیں لے کر آؤ گے، اللہ کا قرآن لے کر نہیں آؤ گے، اسلام کی آفاقی تعلیم سے اگر روگردانی کر کے خدا کے حضور پہنچو گے فَلَن يُقْبَلَ مِن، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی مطالبہ ہے اہل اسلام سے، اہل ایمان سے، دن اور رات نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، اذکار و اعمال و معمولات کی تکمیل کرنے والے ان مسلمانوں سے ہے۔ اسلامی تعلیمات مطلوب ہیں، آپ کے وجود پر کردار کی دنیا میں اسلام مطلوب ہے، اگر آپ کے وجود پر اسلام نہیں چھلکتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے دربار میں انٹری نہیں ہے، خدا کے حضور کسی نوع کی قبولیت آپ اگر اپنی تئیں سوچتے ہیں تو وہ فضول ہوگی، ہرگز ہرگز اللہ کی عدالت میں آپ کو قبول نہیں کیا جائے گا اگر آپ کے وجود پر کردار میں اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ تو میں اور آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اصلاح معاشرہ کے عنوان پر
اس طرح کی کوششیں اگر کر رہے ہیں تو یہ ہمارے یہاں بدرجہ عتم پایا جائے گا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے، اسلام ہماری جھولی میں ہونے کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں ہمارے یہاں بدرجہ عتم پایا جانا ضروری بھی ہے۔ لیکن میرے بھائی، جہاں یہ ایک پہلو ہے، وہاں بنیادی طور پر یہ ایک سبق جسے ہم نے اور آپ نے ہزار محنتوں کے ساتھ بھلا دیا ہے، نہیں پایا جاتا، اور اس کے نہ پائے جانے کی وجہ سے معاشرہ اس درجے بیمار ہے جس درجے ابھی حضرت صدر مدرس ارشاد فرما رہے تھے کہ بہت فساد ہے۔ کتنا ذکر کیا جائے، بس ایک بات پر عمل کے لیے آپ تیار ہو جائیں، سچ یہی ہے، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے، اس کا مصداق ہے ہم۔ لیکن شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن پاک کی اس آیت کے ذیل میں ہماری اس بیماری کا علاج ارشاد فرماتے ہوئے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن پاک کی یہ آیت، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، دراصل یہ ہمارے اس مرض کا علاج ہے جس کی وجہ سے اب تک معاشرہ بیمار ہے، یہ ہمارے اس مرض کا علاج ہے، اور یہ ہماری توجہ اس طرف مبذول کرانا ہے۔ قرآن اصل میں ہمیں یہ راہ دکھانا چاہتا ہے، اے لوگو، اگر تم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو اور اس کے لیے صلاح و فلاح کے دروازے کھولنا چاہتے ہو، اور اس بات کو یقین کے درجے میں ممکن بنانا چاہتے ہو کہ تمہارے معاشرے میں کسی نوع کی خیر و خوبی سمٹ آئے، تو اس کے لیے لازم ہے تم پر کہ قرآن پاک کی اس آیت کو بنیاد بناؤ۔ قرآن پاک کی اس آیت کی بنیادی تعلیم، اس آیت میں جو بنیاد ہے وہ یہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، مخاطب ہے ایمان والے، مخاطب ہے قرآن والے، مخاطب ہے دارالعلوم والے، مظاہر والے، ندوے والے، جماعت والے، جمعیت والے، پرسنل لا بورڈ والے، دن اور رات تذکیر، تعلیم، تبلیغ کرنے والے مخاطب ہیں۔ ہر وہ بندہ مخاطب ہے جس کی جھولی میں ایمان ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم بردار ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے آمنوا علیکم انفسکم، حضرت پہلے اپنی فکر کیجئے۔ یہ سماج، یہ معاشرہ، یہ باپ کا اولاد کے تئیں فکر مند ہونا، یہ اولاد کا باپ کو لے کے بے چین ہونا، یہ شوہر کا بیوی کے لیے شکوہ اور بیوی کا شوہر کے لیے شکوہ، یہ بھائی کا بہن پر شاکی ہونا اور بہن کا بھائی پر شاکی ہونا، یہ سماج کے عوام افراد کا خواص پر طنز کرنا اور خواص کا عوام پر طنز کرنا، یہ پڑھے لکھوں کا ان پڑھوں کو دہائی دینا اور یہ ان پڑھوں کا پڑھے لکھوں کو مطعون کرنا، یہ لیڈرشپ کا عوام کو کوسنا اور عوام کا لیڈرشپ کو دہائی دینا، یہ سب کا سب فضول ہے۔ اللہ کے بندو، اگر اپنے معاشرے کی صلاح چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، اس کو اس ڈگر پر لانا چاہتے ہو کہ تم اس کو اپنی زبان سے مدنی معاشرے کا نام دے سکو، تو اس کے لیے بنیادی سبق ہے آمنوا علیکم انفسکم، اپنی فکر پہلے کرو، اپنی ذات کو اصلاح کے لیے مقدم رکھو، اپنے وجود کو میدان محنت بناؤ، پہلے خود سنبھل جاؤ، پھر دیکھنا جب تم سنبھل جاؤ گے، اللہ کی سنت ہے وہ چراغ سے چراغ جلاتے ہیں، جب آپ بدلیں گے تب جہان بدلے گا۔ دور حاضر کے ایک بڑے بزرگ، بڑے شیخ، تصوف کی دنیا کے ایک بڑے عالم دین، نقشبندی سلسلے کے امین حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے ملفوظات میں کسی لکھنے والے نے لکھا، پوچھا کسی پوچھنے والے نے کہ شیخ آپ اتنے بڑے پیر ہیں، جہان بھر میں پروردگار نے آپ سے کام لیا ہے، معاشرے کے لیے کوئی ایسا پہلو بتا دیجئے کہ ہم اس نوع سے محنت کریں اور نتیجے میں ہمارے معاشرے میں کچھ بھلائی ہمیں میسر آ سکے۔ فرمایا آپ کی ذات معاشرہ ہے، آپ سنبھل جائیے،
آپ بدل جائیے معاشرہ بدل جائے گا۔ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ معاشرہ بگڑ رہا ہے، اس میں فساد برپا ہوا ہے، اس میں طرح طرح کی خرابیاں اور خامیاں واقع ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرا وجود کہاں کھڑا ہے، میرے اندر کیا خوبیاں ہیں، میرے اندر کیا خامیاں ہیں۔ مسئلہ آپ کی ذات کا نہیں ہے، مسئلہ میری ذات کا ہے۔ جب تک ہم خود کو دیکھتے تھے تب تک ہمیں یہ جہان نہیں دکھتا تھا، بلکہ ہمارے کردار کی روشنی میں یہ جہان بنتا تھا۔ جب سے ہم نے خود کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے تب سے اس معاشرے میں طرح طرح کی خرابیاں اور خامیاں واقع ہو گئی ہیں۔ چنانچہ بالکل اوپر چلے، بالکل انتہا پہ آئے اور اس ہستی کے قدموں پہ دستک دیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے، امام الانبیاء، میرے آپ کی جان، میرا آپ کا مان، میرے آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک کی چوکھٹ پہ دستک دیجئے اور دیکھیے محمد الرسول اللہ کے دن اور رات کو، دیکھیے محمد عربی کے شب و روز کو، ساری رات مصلی پر کھڑے رہنا اور صبح اٹھ کر رب اکبر کے حضور یہ گہار لگانا، ما عبدناک حق عبادتک، اللہ مجھ محمد سے آپ کی عبادت کا، آپ کی تعظیم کا، آپ کی شخصیت کا، آپ کی ذات کا جو حق مجھ محمد پر تھا وہ ساری رات مصلی پہ کھڑا رہنے سے ادا نہیں ہو سکا۔ ما عبدناک حق عبادتک، یہ کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیچے آ جائیں تو صدیق اکبر اپنے وجود کو لے کے فکر مند، بے چینی کا یہ عالم ہے کہ بار بار حسرت و یاس کے عالم میں کہیں چلے جاتے ہیں، کاش ابو بکر کی ماں نے اس کو جنا ہی نہ ہوتا، کاش ابو بکر کا وجود نہ پایا جاتا۔ آگے بڑھے تو خلیفہ دوم فاروق اعظم مراد مصطفیٰ، قرآن کے 18 مقامات ایسے ہیں، عمر کی فکر ہے، اللہ کا قرآن ہے، عمر کی زبان ہے، اللہ کا قرآن ہے، عمر جو چاہتا ہے رب اکبر نے اس کو قرآن بنا دیا ہے۔ مراد مصطفیٰ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے دور خلافت میں حضور کے رازدار صحابی حذیفہ ابن الیمان کے پاس پہنچتے ہیں، جا کے کہتے ہیں حذیفہ عمر تمہاری چوکھٹ پہ ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا امیر المومنین آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گویا ہوئے مسئلہ میرا تھا، بات میری تھی، غرض میری تھی، اس لیے چل کے آیا ہوں۔ وقت کا امیر المومنین چل کر حضور کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ ابن الیمان کی خدمت میں پہنچا ہے، اس لیے کہ حذیفہ مدینے کے منافقین کا پتہ جانتے تھے، وہ جانتے تھے محمد الرسول اللہ نے ان کو بتایا تھا مدینے میں کون کون منافق بستا ہے۔ حذیفہ ابن الیمان کی خدمت میں پہنچے ہیں امیر المومنین اور جا کے کہنے لگے میں اپنے کام سے آیا، میری غرض تھی، میرا مسئلہ تھا، اور وہ بات یہ ہے حذیفہ تمہیں پیارے آقا نے مدینے کے منافقین کی لسٹ سونپی تھی، کہ بالکل سونپی تھی، کہ ذرا دیکھ کے بتاؤ کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نفاق کی کسی جزوی شک پر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فاروق اعظم کا پاؤں پڑ جائے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ مراد مصطفیٰ ہیں، اللہ نے ان کو اسلام کے لیے اور حق کے لیے چنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے کسی صورت یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن میرے بھائی یہ اپنی فکر تھی جو آپ کو اپنے گھر سے حذیفہ ابن الیمان کے گھر تک لے گئی۔ عثمان غنی قبر کے پاس سے گزرتے تو چیخ اٹھتے، بلک اٹھتے، رو رہے، تڑپ رہے۔ پوچھا گیا امیر المومنین آپ کی یہ کیفیت،
دوسری سب چیزوں کے تذکرے پر نہیں ہوتی ہے۔ آپ جب قبر کا تذکرہ سنتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے ہیں، آپ کو یا اپنے آپ کو سمیٹ نہیں پاتے ہیں، اس قدر آپ دیدہ ہوتے ہیں، اس قدر روتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عثمان غنی نے کہا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں بچا بچا، جو یہاں پھنسا پھنسا۔ یہ عثمان غنی ہے، ذوالنورین ہیں، حضور کے دوہرے داماد ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ ان کی سخاوت کو دنیا تلاش کرے، پہنچنا چاہے تو عثمان جیسی سخاوت تک نہیں پہنچتی۔ شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دن اور رات اس بات کی فکر ہے، بے چینی ہے، اس بات کو لے کر کڑ رہے علی کا کیا بنے گا۔ ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، اللہ کے حضور بلبلانے کا اہتمام، ایک طرف جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف ان کے چاروں خلفاء اور بقیہ تمام اصحاب پیمبر، اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنا سے ادنا درجے کے صحابی تک کے حالات اٹھائیں۔ کوئی ایک اللہ کا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو اس بات سے غافل نظر آتا ہو کہ وہ اپنے وجود کو، اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو بھول جائے اور بقیہ جہان کی فکر میں لگا ہو۔ یہ کمی ہے میرے آپ کے وجود میں، یہ مسئلہ ہے میرا آپ کا، یہ معاملہ ہے میرے آپ کے معاشرے کا۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کی فکر میں لگا ہے کہ وہ اللہ کے دوسرے بندوں کو کہاں دیکھ رہا ہے، وہ اس بات کی کوشش میں ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ معاشرے میں فسادی کتنے ہیں، چور کتنے ہیں، زانی کتنے ہیں، شرابی کتنے ہیں، ڈاکو کتنے ہیں، جواری کتنے ہیں، وہ ہر ایک کو کاؤنٹ کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ اس نے کبھی نہیں دیکھا اس کی آنکھ کیسا دیکھتی ہے، اس کے کان کیسا سنتے ہیں، اس کی زبان کیسا بولتی ہے، اس کے ہاتھ کہاں اٹھتے ہیں، اس کے پاؤں کہاں چلتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سارے جہان کی فکر ہے، غافل ہے تو اپنی ذات سے، سارے جہان کی فکر ہے، غافل ہے تو اپنے گھر سے، سارے جہان کی فکر ہے، غافل ہے تو اپنے بچوں سے، اپنی شریک سفر سے، دنیا جہان کی فکر میں لگا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اپنی اور اپنے اہل خانہ کی فکر میں نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہانہ گنج کا یہ سالانہ جلسہ کسی نتیجے کو پہنچے تو اس کے لیے بنیادی طور پر یہ آیت آپ کو اپنی ذات کے لیے میدان محنت منتخب کرتے ہوئے بنیاد بنانی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، میں بنیاد بناؤں اس بات کو کہ میں میرے وجود پر، میری ذات پر اسلام کو کتنا دیکھتا ہوں، کتنا پاتا ہوں، کتنا موجود ہے، اور اگر میرے وجود پر کامل اسلام نہیں ہے پھر مجھے کہنے کا یہ حق نہیں بنتا کہ میں یہ کہوں کہ معاشرے میں فساد ہے، بے راہ روی ہے، صلاح و فلاح سے خالی ہے، اور اس میں وہ نہیں ہے جو اس میں ہونا چاہیے تھا۔ آج آپ دنیا کے نقشے پر کچھ ایسے بے بس، لاچار، نہتے، مجبور اور مظلوم افراد کو دیکھ رہے ہیں جو بڑھے چلے جاتے ہیں۔ کفر کے ایوان میں زلزلہ ہے اور مظلوموں کی شان بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہی ہوا 3-4 سال پہلے افغان کی سرزمین پر، اور پھر آئرن ڈوم کا بھرم توڑ دیا گیا۔ چند ایک بچوں نے مل کر وہ کھیل کیا کہ عقل اب تک محو حیرت ہے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور ابھی گزشتہ 3-4 دنوں سے شام کی سرزمین پر جو انقلابات سے معمور خبریں آ رہی ہیں، ایک صالح انقلاب برپا ہو رہا ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں دیوانے۔ یہ نہ سمجھا جائے ہرگز کہ ان کی اپنے وجود،
اس دین سے، شریعت کے اس پیمانے سے خالی ہیں جو پیمانہ میری آپ کی ذات کے لیے اور معاشرے کے ہر مومن کے لیے اللہ کی عدالت میں مطلوب ہے۔ یاد رکھیے، فرماتے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے دوسرے بڑے آدمی تھے، وہ کہا کرتے تھے اپنی دکان اگر خالی ہے، اپنے وجود میں اگر کچھ نہیں ہے، اپنی شخصیت میں اگر کچھ نہیں ہے، تو ایسا آدمی جو اپنی انفرادی زندگی میں کچھ نہیں رکھتا، وہ اجتماعی زندگی کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے اور نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ہزار جلسے کیجئے، ہزار اجتماعات کیجئے، ہزار سبھائیں کیجئے، ہزار قسم کی محنتیں کیجئے، جب تک میں اور آپ اپنے ذاتی وجود پر محنت کر کے اسے بنا نہیں لیتے ہیں، سوار نہیں لیتے ہیں، خامیوں کو، برائیوں کو چن چن کر مٹانے کی کوشش نہیں کر لیتے ہیں، اور خوبیوں کو، سعادتوں کو اپنے اندر جمع نہیں کر لیتے ہیں، تب تک کسی صورت یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو بھول بھلائیوں کا سفر کر رہے ہیں کہ معاشرے کا کچھ بھلا ہو سکتا ہے یا معاشرے کا نرمان ہو سکتا ہے۔ آج کل بھارت میں رہ رہے ہیں آپ، کہاں رہ رہے؟ بھارت میں۔ اور بھارت کو بھی 4 الف کھینچیے تو اب بھارت، اس بھارت میں ہیں آپ جس میں 4 الف کھینچنا بنتا ہے، بھارت، اس بھارت میں آپ۔ تو اس بھارت میں اگر آپ معاشرے کا نرمان چاہتے ہیں اور اس معاشرے کی معاشرہ سازی میں کسی نوع کا کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو پھر لازم ہے، ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے، آمنوا علیکم انفسکم، اپنی ذات کو میدان محنت بنائیے، اپنے وجود پر غور کر لیجئے آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اس کے لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا دیا ہوا تیار کردہ ایک حلوہ کھا لیجئے جو آپ کے میرے معاشرے کے لیے بہت کارگر ثابت ہوگا، اور وہ حلوہ یہ ہے کہ 5 نکاتی سبق، 5 پلر کی عمارت اور 5 بنیادی اصولوں کا ایک ایسا جامع تعلیمات نبوی کا نسخہ کہ اگر آپ اسے اپناتے ہیں تو گویا کل اسلام پر عمل پیرا ہو جانے والی ڈگر آپ نے اپنائی ہے۔ اگر آپ اسے اختیار کرتے ہیں تو گویا آپ نے وہ راہ لے لی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کل اسلام کو اپنائیں گے، کل اسلامی طرز زندگی کو اپنائیں گے، آپ کا وجود اسلامی طرز زندگی سے معمور ہوگا۔ اگر آپ وہ 5 نکاتی سبق یا 5 مغزوں سے بنا ہوا وہ گویا ایک حلوہ جو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، اگر آپ اسے اپنا لیتے ہیں تو نتیجے میں آپ گویا پورے اسلام پر عمل پیرا ہو جانے والی سڑک کے راہی ہو گئے۔ بنیادی طور پر اس کا پہلا سبق یہ کہ آپ موحد ہیں، موحد، مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جبین نیاز اگر جھکے گی تو صرف اس ایک ذات کے سامنے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مانا جا سکتا، اللہ کے سوا کسی کو سب نہیں مانا جا سکتا، اللہ کے سوا کسی کو کائنات کا خالق و مالک تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کرتی ہے تو کرے، میں مسلمان ہوں، میں اس بات کو قبول نہیں کرتا، میں کہتا ہوں رب ایک ہے، عبادت کے لائق بس اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں۔ اور توحید کے اس سبق پر جمیے اور اس کے دونوں جز کو اختیار کیجئے، ٹھیک اس طرح کہ آپ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ آپ نے جب اس کا اقرار کر لیا ہے، اب توحید پر جم جائیے، طاقت کسی کی ہو، حکومت کسی کی ہو، حالات کیسے بھی ہو، مشکل ہو یا آسان،
جہان مساعد ہو یا نہ مساعد، کسی نو کی کوئی روش کوئی گردش پائی جاتی ہو، حکومت کسی کی بھی ہو، ایجنڈا کوئی بھی چل رہا ہو، آپ کے خلاف ماحول تیار کیا گیا ہو، آپ کے موافق ماحول تیار کیا گیا ہو، دنیا جہان کی طاقتیں آپ کو ڈرا رہی ہو، ایک لمحے کے لیے آپ کے پایہ ثبات میں کوئی تزلزل واقع نہیں ہونا چاہیے، ایک لمحے کے لیے آپ یہ تسلیم نہ کریں اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے، نہیں نہیں، کسی صورت نہیں، بس اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس پر جم جائیے۔ موجودہ ہندوستان کا بنیادی سبق یہی ہے، ایمان بچائیے، ایمان، اس پر ڈٹیے، شدت اپنائیے، اس پر جمود اختیار کیجئے، دنیا جہان کی نظر میں بیکورڈ بن جائیے، دنیا جہان کے لوگوں میں پچھڑے ہوئے بن جائیے، دنیا جہان کی نظروں میں ان پڑھ گوار بن جائیے، جاہل بن جائیے۔ دنیا اگر توحید کے اپنانے پر جاہل کہتی ہے تو جاہل صحیح ہے، دنیا اگر توحید کے اپنانے پر ان پڑھ کہتی ہے تو ان پڑھ صحیح ہے، دنیا اگر توحید کے اپنانے پر گوار کہتی ہے تو گوار صحیح ہے۔ او اللہ کے بندو، ایسی شہریت، ایسی تعلیم اور ایسا علم ہمیں کسی صورت منظور نہیں ہے جس علم کے اپنانے میں اللہ پہ لایا ہوا ایمان دینا پڑتا ہو، نہیں، کسی صورت نہیں۔ یہ بیٹیاں اسلام کی دہلیز چھوڑ کر کفر کی زمین قبول کر رہی ہیں، یوں ہی اس کو آپ سمجھ رہے ہیں، یوں ہی انہوں نے ہلکے میں لیا اسلام کو، انہوں نے ہلکا سمجھا توحید کو، اللہ کی ذات کو، رسول پاک کی ذات کو، مصطفیٰ کے نظام کو، نظام امن و سلامتی و شانتی کو انہوں نے ہلکا سمجھا، انہوں نے اسلام میں خامیاں ڈھونڈی۔ اللہ نے اعلان کر دیا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تمہیں اگر ہماری ہدایت میں دلچسپی نہیں ہے تو پھر ہم تم پہ کوئی کہیے کہ پمفلیٹ چسپا کرنے سے رہے، ٹیگ چپکانے سے رہے، ہم تمہارے اوپر ٹیگ نہیں چپکائیں گے کہ تم بھاگو، انحراف کرو اور پھر ہم تم پر تھوپ دیں، نہیں نہیں، اگر تم ہٹتے ہو، تم بچتے ہو، تم بھاگتے ہو، تم چھوڑتے ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر تمہاری جگہ کسی اور کو لائیں گے اور ایسا لائیں گے کہ وہ تمہارے جیسا نہیں ہوگا۔ یہی ہو رہا ہے۔ انگلینڈ کی سرزمین پر 40 لیڈیز ایک وقت میں اسلام قبول کرتی ہیں، جب پوچھنے والا سبب پوچھتا ہے تو وہ آگے سے بڑھ کے کہتی ہیں فلسطین کے ننھے بچوں کی جرأت اور استقامت نے مجبور کیا ہے اسلام کی دہلیز تک پہنچنے پر۔ اس لیے میرے بھائی سیدھے سیدھے لفظوں میں سن لیجئے، آپ مسلمان ہیں، مسلمان، جہانہ گنج کے نوجوان دوستوں، نوجوان بیٹوں، بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں اور بچوں بالخصوص آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں، اپنے وجود پر اسلام نافذ کیجئے اور مسلمان بننے، مسلمان رہنے اور مسلمان جینے اور مسلمان مرنے کو اس طور پر جگہ دیجئے آپ کی جان جا سکتی ہے، محمد الرسول اللہ پر لایا ہوا ایمان کسی صورت جانا نہیں چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ اغیار کا تأثر قبول کریں، آپ کفر کی زمین کو بہت سجایا اور سنوارا ہوا سمجھ کر ان کا تأثر قبول کر کے اسلام میں خامیاں تلاش کریں۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ نوجوان عشق و معاشقے کے نام پر، عشق و محبت کے نام پر بیٹیاں اپنا ایمان داؤ پر لگا رہی ہیں، بیٹے اپنے ایمان کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ اگر تمہارے دلوں میں توحید کے لیے جگہ نہیں ہوگی، مصطفیٰ کی رسالت کے لیے جگہ نہیں ہوگی، اچھی طرح سے سن لو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ زبردستی مجھے اور آپ کو اسلام میں رکھے گا۔ بھاگیں گے تو بھگا دیے جائیں گے، چھوڑیں گے تو چھڑوا دیا جائے گا۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایک مومن ہیں تو ہر حال میں ڈٹ جائیے، جم جائیے، کسی طرح سے قبول نہ کیجئے، کسی زاویے سے قبول نہ کیجئے، ہرگز اس بات کو روا نہ رکھیے اپنے لیے کہ کسی نوع کے مشکل یا آسان حالات میں یا کسی تنگی کے موقع پر کوئی آپ کو کفر کی راہ سے گزارے۔
اور آپ اس سے گزرنا اپنے لیے گوارا کریں. مر تو جانا زبان پر کلمہ کفر نہ لانا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مثالیں پہلے ہو سکتی تھیں، اصحاب پیمبر نے دی ہیں، اصحاب پیمبر کے بعد کے طبقے نے دی ہیں، تابعین و تابعین و سلف صالحین نے دی ہیں، آج یہ مناظر کہاں دیکھے جا سکتے ہیں؟ تو لوگوں، سوشل میڈیا ہے، دنیا کو ایک مٹھی میں گویا کر دیا گیا ہے. دور کی چیزیں قریب آ چکی ہیں. جو 1400 سال کے پہلے کے مناظر تھے، جو حضور کے زمانے میں دیکھے گئے، جو انمٹ نقوش صحابہ نے چھوڑے ہیں، جو تابعین و تابعین نے چھوڑے ہیں، اللہ کی قسم آج وہی انمٹ نقوش کا کچھ منظرنامہ فلسطین دکھا رہا ہے، شام دکھا رہا ہے. حلب کے بچے لوٹ کر کہہ رہے ہیں ہم اسی طرح لوٹے ہیں جیسے اصحاب پیمبر لوٹے تھے. حلب میں داخل ہونے والے وہ سنیت کے شہزادے لوٹ کر بتا رہے ہیں ہم اسی طرح آئے ہیں جیسے فتح مکہ میں محمد الرسول اللہ کے صحابہ لوٹے تھے. لوگوں، ہمارے وجود پر اسلام سچتا ہے. ہم اسلام کے سوا کسی اور کو قبول نہیں کرتے. ایسی ہزار روسی بشاری طاقتیں ہو سکتی ہیں، وہ ہماری جان تو لے سکتی ہیں، محمد الرسول اللہ پر لایا ہوا ایمان ہم سے نہیں لے سکتی. اس لیے توحید پر جمو، توحید پر مسلمان ہو، مسلمان بنے رہنے کو ترجیح دو، اس کا اظہار کرو. ملا بنو ملا، سیدھے سیدھے لفظوں میں عرض کرتا ہوں، مجھے صاف کہنے کی عادت، بالکل کھل کر کہہ رہا ہوں. چہرے پہ داڑھی رکھو، ظاہر کرو مسلمان ہو، ایمان والے ہو. اسلام سے، قرآن سے، مصطفیٰ سے، رب کی توحید سے تمہارا رشتہ ہے. اس زمین پر باقی رہنا چاہتے ہو، اس زمین پر اپنے وجود کی سلامتی چاہتے ہو، تو اپنے مذہب کے اظہار کے ساتھ جیو، ورنہ وہ موت دی جائے گی کہ جو تمہارے لیے نشان عبرت ہوگی اور صدیاں ہو جائیں گی، نسلیں یاد رکھیں. ایک مسلمان کو اس پر ندامت ہوتی ہے کہ وہ داڑھی رکھے. ایک نوجوان کو اس پر ندامت ہوتی ہے کہ وہ آفس میں، فیکٹری میں، کمپنیز میں جاب کرتے ہوئے چہرے پہ داڑھی رکھے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے نہیں دیکھا ہمارے اسی ملک میں برادران وطن اپنی تہذیب کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی پیشانی پہ ملتانی لپی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے بالوں کی ایک چٹیا کھڑی کی ہوتی ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ اپنی تہذیب کو فالو کرتے ہیں اور وہ ایک ہی کلر کے کپڑے پہنتے ہیں. آپ کے موجودہ سی ایم اس کا پورے طور پر اس کا غماز ہے. آپ اپنے موجودہ سی ایم کی شخصیت کو نہیں دیکھتے. صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے پھر صبح تک وہی ایک رنگ ہے اور وہی ایک کلر ہے، وہی ایک ان کا اپنے طرز زندگی ہے، لائف سٹائل ہے. اور اللہ کے دیوانے بندو، جہان گنج جہانہ گنج کے غیور مسلمانوں، اگر دیگر مذہب کے لوگوں کو اپنی مذہبی روایات اور اپنی تہذیب پر فخر ہو سکتا ہے تو تم سے پھر پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا محمد الرسول اللہ کے دین پر تمہیں فخر نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر محمد کا ظاہر اور محمد کے دین کا ظاہر اپناتے ہوئے مجھے اور آپ کو شرم کیوں آتی ہے؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں، ڈٹ جائیے اور بغیر کسی سنکوچ کے ڈٹ جائیے. بھارت میں ہیں آپ، کوئی سنکوچ نہیں ہونا چاہیے آپ کو. کیا ہو رہا ہے؟ داڑھی رکھوں گا تو کیا کہیں گے؟ مجھے کہیں نہتے گھیر کر بے بس، لاچار و مجبور انسان کی شکل میں مار دیا جائے گا. اور بابا ایسی ہزار زندگیوں سے وہ ایک موت بہتر ہے جو محمد الرسول اللہ اور ان کے دین کے نام پر آپ کو دے دی جائے. سارا جہان اٹھے گا مگر جب آپ اٹھیں گے تو رب کہے گا یہ وہ ہے جسے میرے نام پہ مار دیا گیا، اس لیے اس سے سوال نہیں ہوگا. جوانوں، چہرے پہ سنت سجاؤ، موحد بنو، موحد. توحید کا نظام لے کر اٹھو، اپنے وجود پر اسلام نافذ کرو. وہ 5 نکاتی سبق، اس کا بنیادی پہلا سبق حضور پاک علیہ السلام نے آپ کی جھولی میں جو دین آپ کو عطا کیا ہے، وہ جو دین لے کر کے آئے ہیں، اس دین کا مظہر اپنے وجود پر نافذ کرو. پورے طور پر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہوئے آگے بڑھو اور اپنی توحید کا ڈنکا بجاتے پھرو. اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور پھر اس کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری سچے رسول ہیں. اور اس پر قائم رہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آ جائے کوئی شکیلی
اور آ جائے کوئی جناب احمدی اور وہ آپ سے آ کر کے کہے کہ صاحب آپ کو نبوت کا کچھ پتہ ہے، آپ نے نبوت کی شقوں کو، جزوی اور کلی پہلوؤں کو پڑھا ہے، تو آپ اس سے کہیے گا نہ پڑھا ہے اور نہ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہمارے حضرت مولانا عبدالرب صاحب دامت برکاتہم نے یہ بتا دیا تھا کہ بس نبی پاک علیہ السلام آخری ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب اگر تم ذرا سا بھی کچھ ادھر ادھر جاؤ گے تو پھر ہم اپنا ہاتھ کھول لیں گے، اور ہاتھ کھول لینا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد آ گئے تو نہ کوئی کلی پہلو بچتا ہے نہ جزوی، کسی زاویے سے کسی شکل پر کوئی شک ایسی نہیں بچتی ہے کہ کسی اور کے لیے کوئی چور راستہ بھی کھلتا ہو کہ وہ اس بات کا مدعی ہو جائے اور حق کے ساتھ ہو کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد نبی ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو ہاتھ کھول لینا. ہاتھ کھولنا سمجھتے ہیں آپ؟ اجی بولو، یہ نوجوان بیٹھے ہیں، کچھ بتاؤ تو صحیح. ہاتھ کھولنا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھ. ہمارے یہاں تو یہی ہم کہیے کہ جملہ استعمال کریں گے آپ کے، ارے بابو کٹاپا چڑھا دینا اس کا. سمجھت ہو کہ نہیں؟ اب تو سمجھے. ارے پکڑ کے کوٹ دینا بھائی. کوئی کسی طرح کا کوئی تردد آپ کو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور کی ختم نبوت پر ایک مسئلہ ہے، وہ حضور کی ختم نبوت پر کیچڑ اچھال رہا ہے. آپ کا میرا وجود بیکار ہے اگر میرے ہوتے ہوئے کوئی حضور پاک علیہ السلام کی ذات کو کسی زاویے سے مشکوک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر آخری نبی ہے، آخری رسول ہیں، اس پر جم جائیے اور پھر آگے بڑھیے. اپنی عبادات کو، طاعات کی دنیا کو اس طور پر آباد کیجئے کہ آپ کا وجود، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کا ظاہر یہ پورے طور پر معمور ہو. اس طرح معمور ہو آپ عبادت کے عنوان پر اور عبادات کے پہلو پر کہ آپ کے وجود سے، ظاہری وجود سے چھلکتا ہو کہ آپ ایک سچے پکے مسلمان ہیں، 5 وقتہ نماز با جماعت کا اہتمام کرنے والے ہیں، اور دیگر طاعات کے جو پہلو ہیں، عبادات کی جو دیگر شکلیں ہیں، ان سب کو زندہ کیجئے. اور ایک اچھے مسلمان کے طور پر دوسرا جو بنیادی سبق حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ عبادات کی دنیا کو آباد کیجئے. مزید آگے بڑھئے تو پھر تیسرا سبق ہے اخلاقیات کا. زبان کا بول میٹھا کیجئے، بڑوں کی عزت، بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت، اس کو اپنے لیے لازم کیجئے. اور ایک ایسے مسلمان بنیے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے اللہ کے دوسرے بندے محفوظ ہوں اور آپ کے وجود سے کسی شکل پر کسی اللہ کے دوسرے بندے کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی. آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے اللہ کے دوسرے بندے محفوظ ہوں. اپنی گھریلو زندگی میں، اپنے گھر کی دہلیز پر اس بات کو پورے طور پر نافذ کیجئے کہ آپ ایک اچھے باپ ہو، آپ ایک اچھے بھائی ہو، آپ ایک اچھے بیٹے ہو، آپ ایک اچھی بہن ہو، بہو ہو، بیوی ہو، آپ ایک اچھی ماں ہو، اور آپ کا وجود جو رشتہ اپنے اندر رکھتا ہو اس رشتے کے عنوان پر آپ اخلاقیات کے باب میں ایسا نمایاں کردار ادا کیجئے کہ جو آپ سے مل جائے، جس سے آپ کا واسطہ پڑ جائے، جس سے آپ کو تعلق ہو جائے، وہ کسی صورت آپ کو فراموش نہ کرنے پائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ پھر آگے بڑھئے اخلاقیات کے اس باب کو زندہ کرتے ہوئے اور اس بنیادی سبق کو حاصل کرتے ہوئے اس پر کھڑے رہ کر، اس پر جم کر اپنے معاملات کو درست کیجئے. اپنا معاملہ بے باک کیجئے، صاف رہیے. آپ پر کسی کا حق واجب نہ پایا جاتا ہو، آپ کے وجود پر کسی کی ایک پائی نہ نکلتی ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ اس روایت کا مصداق ہو جائیں
جس میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان آپ نے پوچھا بتاؤ میری امت کا سب سے بڑا مفلس کون؟ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ نے آپ سے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ایک ایسا آدمی جس کے پاس نیکیوں کے، طاعات کے اور اللہ کی حضوری میں زندگی گزارنے والے نیک اعمال کے دفاتر ہوں گے، اللہ کے حضور پہنچے گا، مگر یہ کہ لوگوں کے حق واجبہ اس پر اتنے نکلتے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مطعون کیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، بد اخلاقی کی ہوگی، تمسخر کیا ہوگا، استہزاء کیا ہوگا، برے القاب سے پکارا ہوگا۔ جہان بھر کی خرابیاں ہیں، کسی کا مکان دبایا، کسی کی دکان دبائی، کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا، زمین دبائے بیٹھا ہے۔ اللہ کے بندو اگر یہاں نپٹاتے ہو، یہاں معاملے کو سلجھاتے ہو تو بہت صاف سی بات ہے کہ آپ پیسوں کے بدلے پیسہ اور زمین کا معاملہ زمین سے نپٹا سکتے ہو۔ جب اللہ کے حضور پہنچو گے نہ ریال چلتا ہے، نہ ڈالر چلتا ہے، نہ درہم چلتا ہے، نہ دینار چلتا ہے، نہ پاؤنڈ چلتا ہے، اور جب یہ سب نہیں چلتے تو روپیہ بھی نہیں چلے گا۔ وہاں نیکیاں ہیں، نیکیاں اللہ کہیں گے اسے خوش کرو، اسے راضی کرو، اس کا حق واجب تمہارے ذمہ ہے، اس کی زمین تم نے دبائی تھی، اس کو گالی تم نے دی تھی، اس کو تم نے ستایا تھا، اس کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کرو۔ یہ راضی نہیں ہوگا تمہاری جنت خطرے میں ہے۔ یہ نیکیوں کے دفاتر لے کے پہنچا ہے، پورے طور پر نیک اعمال سے مزین تھا، یکے بعد دیگرے نیکیاں جاتی رہیں، دیتا رہا۔ اب یہ اس رخ پر کھڑا ہے کہ اس کی جھولی میں کوئی نیکی باقی نہیں ہے، یہ امت کا سب سے بڑا مفلس ہے۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ اس روایت کا مصداق ہو جائیں۔ اللہ بھرپور محفوظ رکھے۔ اس لیے اپنے معاملات کو صاف کیجئے، کسی کا نکلتا ہے دے دیجئے، صاف کیجئے اور آگے بڑھئے، ایک اچھے مسلمان کا کردار زندہ کیجئے۔ اور وہ آخری سبق جو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ آخری سبق اس کا ان 5 اسباق میں سے ایک بنیادی آخری سبق اپنی معاشرت کو حسن معاشرت کے طور پر زندہ کیجئے۔ آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ کے برابر میں پڑوسی برادران وطن میں سے کوئی ایک آپ کا بھائی، آپ کا خونی رشتے کا بھائی، آپ کا پڑوسی غیر مسلم، وہ ہندو سماج سے ہو سکتا ہے، وہ سکھ ہو سکتا ہے، وہ بدھسٹ ہو سکتا ہے، جینی ہو سکتا ہے، دلت ہو سکتا ہے، اور دیگر طبقات ہیں، کسی ایک میں سے وہ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، آپ اپنی معاشرت کو ایسا حسن اسلامی عطا کیجئے کہ وہ آپ کی حسن معاشرت سے متاثر ہو کر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے، ہاں میں نے مسلمان دیکھے ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ حضرت فرماتے زمانہ ہوا ہے اس ہندوستان نے، اس زمین نے مسلمان نہیں دیکھے، اب ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ زمین مسلمان دیکھے۔ اس زمین کو تلاش ہے ان لوگوں کی جو مسلمان کہے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، دکھے جاتے ہیں، جن کے وجود پر اسلام دکھتا ہے۔ اس لیے اپنی معاشرت کو اسلامی حسن عطا کیجئے اور ایک اچھے مسلمان کے طور پر حسن معاشرت میں ایک نمایاں کردار زندہ کیجئے۔ بس ایک مثال دے کر ایک واقعے کی شکل میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم سب کو ان کو سننا ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ میں اور آپ بھی اپنے گھروں کے کام کراتے ہیں، مکانات تعمیر ہوتے ہیں، کراتے ہیں، مستری آتا ہے، مزدور آتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے۔ میں اور آپ بھی مستری اور مزدور لاتے ہیں، ہمارے سب کے ساتھ بھی اس نوع کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ معاملہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی پیش آیا، لیکن فرق ہے، میں نے اور آپ نے حسن معاشرت کا کردار ابھی اپنایا ہی نہیں۔
تو مجھے اور آپ کو وہ زاویہ، وہ نظریہ بھی عطا نہیں ہو سکا کہ میں اور آپ مثبت دیکھ کر معاشرے میں بھلائی کو عام کر سکیں۔ اور ان اللہ کے بندوں کی قلب کی زمین اتنی صاف ستھری تھی، ان کو ایسی تربیت عطا ہوئی تھی، وہ اسلامی معاشرت کو ایسا اپنائے ہوئے تھے کہ نتائج اس کے بڑے غیر معمولی مرتب ہوئے، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میرا اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت مستری گھر میں کام کر رہا ہے اور یہ لوگ تب تک کام کرتے ہیں جب تک ان کے سر پر سوار رہو، چنانچہ ہم اور آپ سوار رہتے ہیں۔ مستری اور مزدور کا بھی اپنا ایک نظریہ ہے، انہوں نے نظریہ قائم کیا کہ جب تک آپ ہیں تب تک کام ہو رہا ہے، اور جب آپ ذرا سا ہٹے، نظر ہٹی اور درگھٹنا گھٹی، ادھر آپ ذرا سا کنارے ہوئے تو پھر آرام ہوگا۔ بیڑی پی جائے گی، سگریٹ پی جائے گی، چائے پی جائے گی، آپ اگر مسلط ہیں تو آپ کے رہتے ہوئے کام ہے اور آپ کے جانے کے بعد آرام ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ چند دن کا کام تھا اور اتنا لمبا زمانہ کھچ گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ اپنے نظریے کو تبدیل کرنا ہوگا، لوگوں کے تئیں مثبت رخ اپنانے ہوں گے، مجھے اور آپ کو اپنی معاشرت کو زندہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں کس طرح ہمارے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ 7 بجے دارالعلوم گئے تھے، 11 بجے مدرسے کی چھٹی ہوئی، واپس آئے، گھر میں چھت بندی ہو رہی ہے، مٹی ڈال رہا ہے مزدور اور ادھر شدت کی دھوپ ہے۔ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند گھر تشریف لائے، گھر والوں سے پوچھا مستری کیا کر رہا ہے، مزدور کیا کہا؟ حضرت مٹی ڈال رہا ہے، مٹی پھیلا رہا ہے، اور چھت بندی کا جو کام جاری تھا اس میں وہ مصروف عمل ہے۔ حضرت مفتی صاحب سیڑھی کے واسطے سے اوپر تشریف لے گئے اور اس کو نیچے آنے کے لیے کہا، وہ نیچے آیا تو اس سے فرمایا چارپائی پہ لیٹ جاؤ۔ اس نے ذرا تردد سے کام لیا، اسے تکلف ہوا، اس نے کہا کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا، اب زمین دیکھ رہی ہے، آسمان دیکھ رہا ہے، رب اکبر دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ دارالعلوم دیوبند کا مفتی اعظم اس مزدور کے پاؤں دبا رہا ہے۔ حضرت نے اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، اس نے پاؤں سمیٹے اور ایک دم اوپر اچھل کر کے بیٹھ گیا، کہنے لگا شیخ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا لیٹ جاؤ۔ کہا نہیں حضرت نہیں، بالکل نہیں ہوگا۔ کہا لیٹ جاؤ، تم ہمارے مزدور ہو، کسی صورت یہ بات تم کو گوارا نہیں ہونی چاہیے، تم سے کہہ رہے ہیں کسی غلط کام کے لیے نہیں کہہ رہے، لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا، حضرت پاؤں دبا رہے ہیں۔ گھر کا کوئی سنبھلتا سا بڑا سا بچہ آیا، اس نے آ کے کہا بابا یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارا مزدور ہے، آپ اس کے پاؤں دباتے ہیں۔ فرمایا تم دیکھتے ہو یہ مزدور ہے، شام کو ہم اسے مزدوری دیں گے، تم دیکھتے ہو یہ ہماری مزدوری پہ اپنا گھر چلائے گا، تم دیکھتے ہو کہ ہم اسے مزدوری پہ لائے ہیں۔ میرا نظریہ یہ ہے یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، محمد الرسول اللہ کا امتی ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، صبح سے دھوپ میں کام کر رہا ہے، تھک گیا ہے، مخلوق کی خدمت کر کے خالق کو راضی کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی توحید پر جم جائیے، عقیدے کی دنیا کو مضبوط کیجئے، عبادات میں پختگی پیدا کیجئے، اخلاقیات کے ابواب کو سنوار لیجئے، اچھا باپ، اچھا بیٹا، اچھا بھائی، اچھی بہن، اچھی بیوی، اچھا شوہر، جس رشتے کا جو عنوان آپ کے وجود پر سجا ہوا ہے اور آپ کی ذات سے منسوب ہے، اس رشتے کے عنوان پر اپنے آپ میں دیکھیے آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آپ ایک باپ ہیں تو اس زمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر باپ نہیں دیکھا ہے۔ پڑھیں جناب رسول اللہ کی سیرت کو۔ آپ اگر بیٹے ہیں تو حضور کی سیرت پڑھیے، آپ اگر بھائی ہیں تو حضور کو پڑھیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے کردار ہو سکتے ہیں ان سب کو سیرت کے ابواب میں تلاش کیجئے، آپ کو مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو رہنمائی مطلوب ہو اور آپ کو رہنمائی نہ ملے۔ معاملات میں بہتری پیدا کیجئے۔ دنیا یہ کہتی ہے مسلمانوں سے معاملہ نہ کرو، مسلمان اچھے نہیں ہوتے، خان صاحب سے معاملہ نہ کرو۔ اس نظریے کو بدلیے،
اس کو ختم کیجئے۔ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ معاملہ اگر ہوگا تو مسلمان سے ہوگا، مسلمان جیسا سچے معاملے کا آدمی ہم نے نہیں دیکھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنی معاشرت کو بہتر بنائیے۔ معاشرے میں جتنے طبقات بستے ہیں، جو آپ کا پڑوسی ہے، جس سے آپ کی وابستگی ہے، جس سے آپ کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ایسا رہیے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی کسی فعل سے، عمل سے، نقل و حرکت سے، ایکٹیویٹی سے کسی نوع کی تکلیف اللہ کے دوسرے بندوں کو نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس پر اس طرح سے کاربند ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے کہ دنیا، یہ زمین، یہ ہندوستان پھر سے مسلمان دیکھ سکے۔ مسلمان جسے کہتے ہیں، یہ چند ایک بکھری سی غیر مرتب سی باتیں اس گنہگار نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو اسلامی تعلیمات کو اپنانے اور قرآن پاک کی اس آیت آمنوا علیکم انفسکم، اس آیت کو بالخصوص اپنی تربیت کا محور و مرکز بنا کر، اپنی ذات کو میدان محنت بنا کر، اپنے وجود سے ابتدا کرتے ہوئے معاشرے کے لیے کچھ کر گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔